بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء و سادات و مؤمنین و مؤمنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ شمشاد بیگم بنت نواب الدین کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بثواب ہاتین السورتین وسورتین الیاسین والواقعہ ودعاء الکمیل ومجلس الامام حسین والذکر والتجمع والنذر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمۃ الطیبین الی روح المرحومۃ المغفورہ شمشاد بیگم بنت نواب الدین. اللہم اغفر ذنوبہا وسہل امورہا فی القبر والبرزخ والمیزان والصراط والمحاسبۃ والمحشر واحشرہا مع الفاطمہ وذریۃ الفاطمہ. اللہ، یہ لائٹ جلا دے اور یہ بند کر دے، اسی بند کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی المصحف الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات.
قابل قدر معزز و مکرم علماء کرام، سادات ذویل احتشام و مؤمنین کرام و مؤمنات، آج کی جو مجلس امام حسین بصورت مجلس ایصال ثواب و بلندی درجات و ترحیم برائے مرحومہ مغفورہ شمشاد بیگم بنت نواب الدین منعقد ہو رہی ہے، جو ذاکر اہل بیت مرثیہ خان، نوحہ خان، سوز خان، جناب صابر حسین خان کی اہلیہ مرحومہ تھیں۔ اس مجلس کا عنوان سخن کنٹینیویشن ہے لاسٹ ویک سے، اور میں عبادت کے دوسرے عنوان کو آج بھی ایڈریس کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں، اللہ کریم مرحومہ و مغفورہ کے درجات کو متعالی فرمائے، انہیں جوار سیدۃ نساء العالمین و بنات فاطمہ الزہرا میں اعلی مقام نصیب فرمائے۔ اللہ کریم پسماندگان کو، خاص طور پہ صابر حسین خان کو اور ان کی اولاد کو، ان کے خانوادے کو، یہ مصیبت برداشت کرنے کا صبر، ہمت، تحمل، مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب حضرات و خواتین کو جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، بشمول علماء کرام جو کہ نیو جرسی سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں، اور نیو جرسی سے اور بھی ہمارے زین بخاری صاحب کے جو دوست احباب تشریف لائے ہیں، چودھری علمدار ہیں، محمد افضل ہیں، ان کا میں خصوصی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں۔ نیو یارک سے بھی جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آئیے مجلس کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ پچھلی مجلس میں جو بالکل تشنہ تھی، چند نکتے پیش کیے تھے، آج بھی 30 منٹ سے زیادہ اب کے بعد مجلس نہیں ہوگی، پھر تھوڑا سا مصائب پڑھوں گا، اس کے بعد ہم مختصر زیارت پڑھیں گے اور نیاز کا انشاءاللہ دسترخوان کا اہتمام ہے، تو میں زیادہ آپ کو اطالہ کلام کی زحمت نہیں دوں گا۔ ہمارے دونوں جو علماء کرام حجج اسلام، شیخ غلام حسین اسدی اور شیخ ظہیر احمد افتخاری، اور میرے عزیز مولانا شیخ مختار حسین یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کے توسط سے پہلا نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، صحافی بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان دونوں بھائیوں کی موجودگی میں بھی، کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جن کو پہلے کیوں کہا جبکہ افضل تو انسان ہے؟ سوال تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ جو بنی آدم ہے، جو بشر ہے، جو ہیومن بینگز ہے، جو مین کائنڈ ہے، جو انسان ہے، وہ اشرف مخلوقات ہے، تو اشرف مخلوقات کو سیکنڈری رکھا، جن کو پرائمری رکھا۔ تو دو باتیں میری سمجھ میں آئی ہے، ایک تو یہ کیونکہ جن انسان سے پہلے بنے ہیں، لہذا ان کو پہلے ایڈریس کرنا ہے کہ وہ عبادت کریں میری۔ آدم بعد میں آئے ہیں، ذوات مقدسہ آل محمد تو اس کائنات سے بھی پہلے پیدا ہوئے، ان کا ذکر نہیں، کیونکہ بسم اللہ سلامت رہے، آباد رہے، کیونکہ جن پہلے ہیں، تخلیق ان کی پہلے ہے، لہذا ڈیمانڈ بھی اللہ کی
پہلے ہے کہ عبادت کرو، اور انسان بعد میں آئے ہیں تو بعد میں انسان کو رکھا۔ اب ایک سوال اور ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہیں، کوئی کام ہی نہ کریں، اللہ اللہ کرتے رہیں، نہ جاب پہ جائیں، نہ بزنس کریں، نہ کوئی کام کریں، نہ ڈرائیونگ کریں، نہ اسکولنگ ہو، نہ کالج کے طلبہ ہوں، نہ یونیورسٹی، نہ تعلیم، نہ تعلم، بس تسبیحیں پکڑ لیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ عبادت کو زندگی بناؤ؟ وہ کہہ رہا ہے زندگی کو عبادت بنا دو، چلنا بھی عبادت ہو جائے، سونا بھی عبادت ہو جائے، جاب پہ جانا بھی عبادت ہو جائے۔ اگر تہجد کی نماز کے بارے میں کہا کہ 27 فائدے ہیں، رزق بڑھتا ہے، رونق بڑھتی ہے، نور آتا ہے، قبر میں مونس و غمخار ہوگی، پل صراط پہ مدد کرے گی، میزان اعمال میں مدد کرے گی، محشر میں مدد کرے گی، منکر و نکیر کے سوالات میں مدد کرے گی، رقیب و عتید سے دوستی کروا دے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تعبدی عبادی ورشپ وائز اس کی فضیلت بیان کی ہے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانے جا رہا ہے، یوں سمجھے بدر میں جا رہا ہے، جہاد کرنے جا رہا ہے۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے۔ اسلام مسئلہ کو سمجھیے گا، مسئلہ کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو ہم ایک پوچھتے ہیں علماء سے، وہ مسئلہ اور ہے۔ مسئلہ یعنی بیگنگ، بھیک مانگنا، جان مار لے، صحت کی قربانی دے لے، مگر دست سوال دراز نہ کرے۔ یہ آل محمد کے شیعوں کا مذہب ہے۔ ڈگنیٹی، وجاہت، ڈگنیٹی، وقار، عزت، سیلف ریسپیکٹ، اسلام اس کا مذہب ہے۔ تبھی تو اسلام نے بیت المال کا سسٹم دیا ہے۔ بیت المال اسی لیے ہے، بیت المال کا اسٹیبلش کرنا عبادت ہے خود معاملات میں، جیسے کہ مسجد بنانا عبادت ہے، نماز پنجگانہ کو جماعت سے پڑھنا عبادت ہے، اور فقیر و مسکین کو رسوا نہ ہونے دینا یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح کہا کہ بہت ساری عبادتوں کو چھپا کے کرو، توجہ رہے، افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے جسے چھپا کے کیا جائے۔ یہ پردہ شب اس لیے تہجد رکھی ہے کہ کوئی نماز تو ایسی ہو جو صرف خدا کے لیے ہو، ساری ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اگر یہ کہا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا ہے الصدقۃ السر خیر من الحج والعمرہ، چھپا کے دیا گیا صدقہ حج سے بھی بہتر ہے، عمرے سے بھی بہتر ہے۔ وہ عبادات، یہ معاملات۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، میرے اور آپ کے امام المتقین فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں توازن رکھو، توازن رکھو، مخلوق کی خدمت میں لگے رہو اور خالق کو بھول جاؤ، یہ بندگی نہیں، یہ معصیت ہے۔ اللہ کو بھولنا نہیں ہے، ہر عمل کو قربتاً اللہ کرنا، تقرب الہی کے لیے۔ میں امروز عرض کردم کہ عبادت دو رخ دارد،
یکیش تعبدی و عبادی، یکیش معاملاتی. اگر تہجد را مستحب قرار داده که در پرده شب باشد، صدقه را هم مستحب مؤکد قرار داده که بپوشانید، مخفی کنید. اگر صدقه مخفی 1 درهم بدی، این بهتر از حج و عمره است. نماز شب اگر بپوشونی، این نماز شب باعث نجات شماست. بحث امروز ما راجع به عبادت ہے. خدا کی گفته که تو بیا عبادت را حیاتت قرار بده. خدا میگه زندگانیت را عبادت قرار بده. اگر پا میشی عبادت ہے، میخوابی عبادت ہے، سرکار میری عبادت ہے، پدر و مادر را میرسی عبادت ہے، به خانواده میرسی عبادت ہے، کار میکنی عبادت ہے، تمام زندگانیت میشه عبادت. تو میرے بزرگوں، یہ عزیزوں، یہ بات آج بڑی اہم ہے جو میں یہاں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہا ہوں کہ عبادت صرف نماز نہیں، عبادت صرف حقوق اللہ نہیں، عبادت صرف حقوق الناس نہیں. بعض لوگ حقوق اللہ کی وجہ سے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، بعض لوگ لوگوں کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں. توازن رکھیں، اس کا نام اسلام ہے. توازن لڑکنا نہیں ہے. 5 نمازیں واجب کی ہیں، 50 نہیں کی. اسی لیے 50 نہیں کی کہ معلوم تھا کہ 5 ہی نہیں پڑھیں گے، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ 5 ہی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. تو یہ عبادت کی اسپیکٹس ہے، ذرا اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں. ایک نقطہ اور ذرا ملاحظہ فرما لیجیے، عبادت کے معنی کیا ہے؟ یہ ہماری حوزے کی بحث ہے. عبادت کے بہت سارے معنی ہیں، آج 3 بیان کرتے ہیں. نمبر 1، اطاعت. عبادت کا ایک معنی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بندہ اطاعت کر لے تو سلمان و بوذر بن جائے، اطاعت نہ کرے تو ابلیس و فلاں فلاں بن جائے. دیکھ لیں، دوسرا معنی پرستش. پرستش یعنی وہی جو معنی آپ لیتے ہیں نا کہ کسی کے سامنے جھک کے عبادت کرنا. اگر بندہ پرستش میں، عبادت میں، جھکنے میں اگر انسان مقصد سمجھ لے، گول سمجھ لے، ہدف سمجھ لے، اور وہ ذات سمجھ لے جس کے آگے جھکنا ہے، تو وہ عابد بن جاتا ہے، اور نہ سمجھے تو وہ پوجا والا بن جاتا ہے. عبادت اور پوجا میں یہی فرق ہے کہ جس نے اللہ کو نہیں سمجھا وہ بندے کی پوجا کر رہا ہے، جس نے اللہ کو سمجھ لیا ہے وہ کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، الہی ما عبدتک طمعا لجنتک. ایک میں طوعا بھی ہے، ما عبدتک طوعا لجنتک. میں نے تیری جنت کے لالچ میں خدایا تیری عبادت نہیں کی. ولا خوفا من نارک، تیری جہنم کے خوف سے مجھے عبادت کا خیال نہیں آیا. جو خود قسیم النار والجنت ہو وہ رغبت کیا رکھے گا، خوف کیا رکھے گا؟ میں نے تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، میں نے تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی. بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، تیرے سوا کسی کو عبادت کے قابل ہی نہیں سمجھا، اس لیے تیرے سامنے سر جھکایا. نعرہ
कमा तुहिब्बु, ये अली के जुमले हैं। मेहराब मस्जिद से अली आवाज दे रहे हैं, ये मुनाजात अलविया है। फरमाते बारे इलाहा, तू तो ऐसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, मुझे भी वैसा बनाए रखना जैसे तू चाहता। या अली, या अली। अल्लाह करीम हमारे ज़ैन बुखारी को भी अजर दे, इन्होंने मेहनत की है, और हमारे तारिक जावेद को भी अल्लाह बहुत इज्जत भी दे। ये न्याज कुछ ये भी आज ले आए हैं, और इनकी मिसेज भी हमारी बहन, अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को, इनकी बच्चियों को, इनके बच्चे को, हसन हुसैन को और इनके तमाम ख़ानदान को अजर जज़ा दे। जहाँ शमशाद बेगम के दर्जात बुलंद हों, वहीं पर हाजी आफ्ताब हुसैन के, इब्ने फयाज हुसैन के भी दर्जात मुताली हो जाए। तो अरबाब अज़ा, आज की जो गुफ्तगू है वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव है माशाअल्लाह, और मैं चाहता हूं कि किसी नतीजे तक आज पहुंचा दे। देखिए, एक बात अपने जहन में रख लें कि इबादत की किस्में हैं 7। आज मैं इससे आगे नहीं जाता, अगर आप सिर्फ इतनी जहमत फरमा लें, 7 किस्में मैं बयान करता हूं। इबादत की कुल किस्में कितनी है? 7। अब सुन लीजिए, वो तो मैं मानी बयान कर दूं। एक माना जो मैंने कहा वो तो है इताअत, दूसरा जो माना है वो मैंने कहा परस्तिश, तीसरा माना तज़ल्लुल, किसी के सामने आजिज़ी से झुक जाने को भी इबादत कहते हैं, बशर्ते के जहन में मखलूक ना हो, वरना वो ताजीम होगी, इबादत नहीं होगी। क्या बात है, कोई समझ रहे हैं या नहीं? तज़ल्लुल अल इबादतो अयत तज़ल्लुल, यानी इंसान अपने आप को कुछ न समझे, ये है इबादत। वो इबादत जिससे अकल पैदा हो वो इब्लीसियत है, और जिससे तवाज़ो पैदा हो वो आदमियत है। कुछ समझ रहे हैं या नहीं? हम उतनी इबादत तो कर ही नहीं सकते जितना इब्लीस कर गया। जिब्रील में हिम्मत नहीं उतनी इबादत करने की जितनी इब्लीस कर गया। मगर क्यों धुतकारा गया? 2 वजह से, अबा वस्तकबरा, इबा से, इस्तिकबार से। इबा कहते हैं इनकार को, वो मुनकिर बन गया था। आप नहीं कहते मुनकिरों पे लानत हो, नाम लेने की जरूरत नहीं, खुद वो लानत खुद ढूंढ लेती है कि मुनकिर कौन कौन है। मुनकिरों पे लानत कहते हैं ना, मुनकिरों पे लानत। इब्लीस आबिद था, तवज्जो, आबिद था इब्लीस, और इब्तिदा में जब तक उसने इनकार नहीं किया, अकड़ा नहीं, इस्तिकबार यानी तकब्बुर, जब तक उसने इनकार नहीं किया खालिक का, और जब तक अकड़ा नहीं, गुरूर नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया, वो आबिद था। और इतना अच्छा आबिद भी था कि एलिवेट करके जिन्नों से, तवज्जो रहे, जिन्नों से एलिवेट करके खुदा इंसान बना देता, बल्कि उसे फरिश्ता बना दिया। यानी फरिश्ता बनाया नहीं, ये हमारे भाइयों वाली बात ना आ जाए, फरिश्तों में बिठा दिया। हाँ, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ना वो सरदार था ना वो फरिश्ता था। ये मैं भाइयों की बात कोट कर रहा था कि भाई हमारे कहते हैं फरिश्ता बना दिया, फरिश्ता नहीं बनाया, फरिश्तों में बिठा दिया। ये मैं कह रहा हूं। देखिए, शिया अकीदा ये है कि हाँ ज्वाइन हो गया, पार्टिसिपेशन उसने कर ली, और इतना पार्टिसिपेशन करने लगा कि इम्तियाज ही खत्म हो गया जिन में और मलक में। अपेरेंटली इम्तियाज ही खत्म हो गया। अब एक बात और समझ में आ गई कि कभी कभी बड़ी महफिलों में ऐसे आते हैं जो इम्तियाज खत्म करके फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।
وہ پریٹینڈ کر رہا تھا، ہاں وہ پریٹینڈ کر رہا تھا، وہ صرف وقت گزار رہا تھا کہ شب خون مارے. اس کو ایکسس چاہیے تھی اس اللہ کے سینٹر میں جانے کے لیے تاکہ وہاں ڈیمیج کرے. اسے یہ چاہیے تھا. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ بے شک لگا لیں قابیل سے لے کر قیامت تک جو جو ڈیمیج کرنے کی نظر سے آئے گا وہ ابلیس بنتا جائے گا. کوئی بڑا ابلیس ہوگا، کوئی چھوٹا ابلیس ہوگا، ابلیس ضرور ہوگا. دیکھیے اس نے کیا کیا تھا، عابد تو تھا، وہ کیسے اس کی عبادت آکارت ہوئی. پتہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تجھے مانتا ہوں، تیری نہیں مانتا. سمجھ میں آگے بات؟ شیطان ہوتا وہ ہے جو خدا سے کہے تجھے مانتا ہوں تیری نہیں مانتا ہوں. ایسے بھی شیطان تھے جو محمد مصطفیٰ سے کہتے تھے تجھے مانتے ہیں تیری نہیں مانتے. مولا سلامت رکھے. العبادت علی سبعۃ اقسام. عبادت الشکر، عبادت کی 7 قسمیں ہیں. مرحوم آیت اللہ عبداللہ شبر نے اپنی کتاب الاخلاق میں، عربی کی کتاب ہے، ان 7 قسموں کو لکھا ہے. بس اس پر آج کی مجلس ختم ہو رہی. نمبر 1 عبادت الشکر. نمبر 2 عبادت الحیا. نمبر 3 عبادت التقرب. نمبر 4 عبادت التلذذ. نمبر 5 عبادت الحب. نمبر 6 عبادت العرفان. نمبر 7 عبادت الثواب والعقاب. یہ آخری نقطہ ہے. عبادت کی قسمیں کتنی ہو گئی؟ 7. جتنے آسمان، جتنی آیت فاتحہ کی، جتنے طبق زمین کے، جتنے دن ہفتے کے، جتنے ریپیٹیشن کے بعد نکلنے والے بچنے والے نام 14 معصومین کے، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ. وہ دعائے مشرول میں نہیں پڑا بہی 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 بہی، یہ 14 ہی تو ہے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ 7 قسم عبادت خداست. یہ عبادت ہی اس کے تشکر می کنی کہ خدایا خیلی متشکرہ مرا انسان آفریدی، دیوانہ نہ آفریدی، مریض نیستم، جونور نیستم، حیوان نیستم. عبادت حیا. خدایا من حیا دارم کہ من معصیت می کنم تو عنایت می کنی. هیچ وقت نشده که فوری مرا سزا بدی. عبادت تقرب یعنی خدایا من این عبادت تو که عبادت را آفریدی بخاطر اینه که من نزدیک تو بشم، تو که مرا نمیخوای من تو را میخوام. لطف فرمودید. عبادت التلذذ من لذت میبرم که در شب 300 بار العف بگویم، 70 بار استغفار بگویم، 400 بار استغفار کبیر بگویم، 100 بار در هر 2 رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین بگویم، 5 تا جزء قرآن را بخونم، من لذت میبرم. عبادت التلذذ. عبادت الحب.
خدایا چون عاشق تو هم میخوام به جانماز بیام، چون عاشق تو هم مکه برم، چون عاشق تو هم مقامات مقدسه برم. و عبادت العرفان، میخوام تو را بشناسم خدایا و پیغمبر تو را بشناسم و امام را بشناسم. به خاطر این 2 رکعت نماز میخونم که معرفت تو و معرفت محمد و آل محمد نصیب من بشه. عبادتی دارم خدایا که تو منو ثواب بدید و منو از عذاب دورم بکنید. یہ ہو گئی جناب 7. بس اب ختم کر رہا ہوں. آخری نکتہ ہے. 7 قسمیں ہیں. عبادت و شکر ہمارے فرقے کے علاوہ 72 فرقوں میں نماز کے بعد سجدہ شکر کا رواج نہیں. تو کم از کم ایک عبادت تو ایسی ہے جو صرف شیعہ ہی کرتے ہیں. سمجھے یا نہیں؟ یہ کوئی نہیں کرتا. یا پھر منظور میاں جیسے، سمد میاں جیسے سنی کرتے ہیں کہ جو حسینی سنی ہے، حسینی سنی کرتے ہیں سجدہ شکر. عبادت شکر، تھینک فلنس کی عبادت. غور کریں، خدا نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک سالم ہے، دل سالم ہے، پاؤں سالم ہے، چل رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا. کتنے شکر کریں؟ شکر ہی شکر ہے نا بھائی. تو ہم نے تو یہ طریقہ آل محمد سے لے لیا ہے کہ نہ تم اس کا شکر کر سکو گے، نہ تم اس قابل ہو. نماز پڑھ کے سجدہ شکر میں چلے جانا، خود بخود ملٹی پلائی کر دے گا. کوئی فرقہ نہیں جو سجدہ شکر کرے. عبادت الحیا، ساری عبادت کرنے کے بعد بھی مولا علی کہتے ہیں الہی ما عبدتک حق عبادتک. کبھی سوائے ایک رات کے کبھی 1000 رکعت قضا نہیں کی، کبھی نوافل قضا نہیں کیے، کبھی اجزاء القرآن کی تلاوت قضا نہیں کی، کوئی لمحہ تیری عبادت کے بغیر نہیں گزارا. مگر پھر بھی علی جیسا عابد کہتا ہے بار الہا میں تیرا حق عبادت ادا نہیں کر سکا. یہ ہے حیا کی عبادت. حیا ہے، حیا آ رہی ہے کہ اتنی نہیں کر سکا جتنی کرنی چاہیے تھی. عبادت حیا کی، عبادت تلذذ کی کہ مجھے لذت ہے کہ میں عبادت کروں، مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. جیسے آپ نہیں دیکھتے 2-4 جملے اگر کوئی دعا کے زیادہ پڑھ دے تو آپ پہلو بدلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ لذت سے آشنائی نہیں. لذت یہ ہوتی ہے ہمارے ایک، بس اس سے آگے میں نہیں جاتا، آج یہی روک رہا ہوں. ایک شخص تھا خواجہ ربیع، نام سنا ہے نا؟ خواجہ ربیع مشہد میں، مشہد مقدس میں. یہ خواجہ ربیع وہ مولا کے ساتھیوں میں سے، مولا کے مصاحبین میں سے. ہمسائے کی لڑکی کہتی ہے، بچی ہی، کہ بابا یہ ہمارے ہمسائے کے گھر میں، خواجہ ربیع کے گھر میں ایک درخت تھا، وہ میں کل شب سے نہیں دیکھ رہی ہوں. وہ درخت انہوں نے کاٹ دیا. باپ بیٹی سے کہتا ہے وہ درخت نہیں تھا، وہ مولا کا صحابی تھا، ساری رات قیام میں عبادت خدا کرتا تھا. کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ انسان یوں لذت محسوس کرے. 7 قسموں میں سے، توجہ یہ ہے نقطہ آخر، 7 قسموں میں سے 6 قسمیں علی نے کی ہیں، 7ویں نہیں کی. ثواب و عقاب کی نہیں کی کہ مجھے نہ ثواب چاہیے نہ عقاب سے خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. 6 کی ہے، 7ویں نہیں کی. بس میں مختصر زحمت دوں گا، چھوٹے 4 جملے میں. یہ کیونکہ ہماری بہن جو تھیں
ذاکرہ بھی تھی، نوحہ خان بھی تھی. ماشاءاللہ ان کا خانوادہ میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ بھی، ان کے استاد کو بھی جانتا ہوں، بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں وہ. ان کے جو ایک استاد مرحوم ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات تھے. آج نہیں تھے کل سارے علی علی کہیں گے، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق تھا. تو کیونکہ یہ مومنہ تھیں، محب اہل بیت تھیں، تو میں ایک جملہ تو یہ کہوں گا کہ ایک مومنہ تھی عراق میں، وہ ہر سال مجلس غریب زہرا عشرہ کراتی تھی خواتین کا. ایک سال جو محرم کا چاند نظر آیا تو اس نے کہا اس سال بیویوں عشرہ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری کنیز مر گئی جو اہتمام نیاز کرتی تھی. ادھر چاند نظر آیا محرم کا، ادھر دروازے پہ دق الباب ہوا. کوئی موت کی پٹی باندھے ہوئے بیوی ہے جو کہتی ہے بی بی تیرے گھر میں حسین غریب کی صف ماتم بچتی تھی، اس سال مجلس نہیں ہوگی. نہیں اس سال مجلس نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنیز مر گئی. دروازے پہ آنے والی کہتی ہے وہ کتنے کام کرتی تھی؟ وہ 4 کام کرتی تھی. کون کون سے؟ جھاڑو دیتی تھی مجلس والی جگہ سے، نیاز پکاتی تھی، برتن دھوتی تھی، اور مجلس میں آنے والی بیویوں کی جوتیاں جوڑتی تھی. پہنچ گئے نا آپ. دروازے پہ آنے والی بیوی کہتی ہے عزادار حسین اگر یہ 4 کام میں کر دوں پھر مجلس کراؤ گی؟ ہاں بیوی مجھے تو ضرورت ہے کہ ایسی کوئی خدمت گزار مل جائے. مجلس ہوتی رہی، وقت مقرر پہ یہ بیوی آتی ہے، ساری خدمت انجام دیتی ہے، چلی جاتی. جب شام غریباں ہوئی تو اس بیوی نے کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار بہت دور ہیں جن کے پاس آج مجھے جانا ہے، تو مجھے ذرا جلدی اجازت دے دے. جیسے ہی جلدی اجازت مانگی نا، ایک رومال میں ہدیہ لیا اس عزادار بی بی نے، ضعیفہ نے، اور آ کر رکھ دیا کہ بی بی آپ نے وقت مقررہ پر تشریف لا کر نیاز بھی پکائی، آپ نے وقت مقررہ پہ تشریف لا کے جھاڑو بھی دیا، آپ نے برتن بھی دھوئے، اور آپ نے جوتیاں بھی جوڑی. تو یہ تھوڑا سا ہدیہ لے لیجئے. جیسے ہی ہدیہ کا نام آیا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ پھیر کے وہ بی بی کہتی ہے حسین ماں اپنے بچوں کی خدمت کی اجرت نہیں لیتی. کچھ سمجھیں آپ؟ سبحان اللہ، کیا مقام ہے عزادار کا کہ حسین کی ماں چل کے آ رہی ہے ایک عام عزادار کے پاس کہ بی بی میں خدمت کروں گی. ایسے نہیں امام سجاد جوتیوں پہ بیٹھ جاتے تھے پڑے روایتوں میں، ایسے نہیں باقر العلوم جعفر صادق جوتیوں میں بیٹھتے تھے. یہ مجلس کا مقام ہے، مجلس کی تکریم ہے، مجلس کی عزت ہے. اگرچہ میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، مگر آج میں ریپیٹ کرتا ہوں. میرے دوست تھے آیت اللہ حمید کوثری، یہ آغا امام خمینی کے پاس عاشور کی مجلس پڑھتے تھے. ہاں جب یہ کہتے تھے نا یا رحمت اللہ الواسعہ، یا باب نجات الامہ، یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمہ الزہرا، تو سارا مجمع دھاڑے مارتا تھا. عجیب ان کی مجلس ہوتی تھی. میں نے بھی کچھ مجالس الحمدللہ ٹی وی پر دیکھی ہیں، حضوراً میں حاضر نہیں ہوا کیونکہ خود میں عشرے پڑھتا تھا، تو میں نے بھی دیکھا ہے. یہ ایک روز جا رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کا دامن پکڑ کے کہا اے امیروں کی مجلسیں پڑھنے والے، کبھی کسی غریب کی مجلس بھی پڑھی؟ کہنے لگے میں تو حسین غریب کے عزاداروں کا نوکر ہوں. سید بزرگوار تھے، واپس آئے، آقا کے پاس سے مجلس پڑھ کے بچوں کی مجلس پڑھی، بچوں کی چھوٹی سی مجلس مختصر. فرماتے ہیں میں چلا گیا، شام غریبہ کی مجلس کے بعد میں قم میں سو گیا، تہران سے پلٹ آیا، میں عالم خواب میں دیکھتا ہوں بی بی فاطمہ آئی. مجھ سے کہتے ہیں سید تمہاری ساری مجلسوں میں سے ہمیں جو زیادہ پسند آئی ہے وہ چھوٹے بچوں کی مجلس.
بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں. ہمیں وہ چھوٹے بچوں کی مجلس پسند آئی ہے اور سب سے زیادہ. اور بی بی کہتی ہے کوثری جب بچوں نے وہ چائے دی تھی نیاز میں تو تم نے پی کیوں نہیں؟ کوثری کہتے ہیں کہ چائے ٹھنڈی تھی. بی بی کہتی ہے وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء